نہ ریکارڈ دیا نہ بحث سنی، فیصلہ پہلے آ گیا۔ بھائی ہمارے چیئرمین عمران خان تھے، ہیں اور رہیں گے، اور وہی ابھی بھی فیصلے کریں گے۔ تحریک یہ ہے کہ آج بندے بندے کے تمام 90% عوام کے دلوں میں بستا ہے وہ عمران خان، ان کے دلوں میں ہے آج پی ٹی آئی۔ آج ہماری تحریک اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن پہ پہلے بھی اعتبار نہیں تھا، آج بھی اعتبار نہیں ہے، اور ان کا کردار، ان کا کنڈکٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہمارے الزامات ہیں وہ درست ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے بارہا یہاں درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے کسی جگہ انٹرفیئر نہیں کیا۔ آج الیکشن کا شیڈول ہو چکا ہے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ کیا الیکشن کمیشن یہ پوچھے کہ جناب آپ کیئر ٹیکر جو بیٹھے ہوئے ہو، جو ظلم و تشدد بربریت قائم کر رہے ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ ورکر کنونشن کرنے کی کیوں آپ کو اجازت نہیں ہے، کیوں آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کا اور ڈسمنٹل کرنے کا جو طریقہ واردات لندن پلان کے ذریعے شروع ہوا تھا، آج اس کو بند کیا جائے، اور اگر اس کے اوپر یہ نہیں پوچھتے ہیں بلکہ یہ بھی اسی کا حصہ بن جاتے ہیں اور جا کر کے یہ بھی جیل ٹرائل میں اسی طرح کرتے ہیں جو کچھ کے نیچے ہمایوں دلاور نے کیا تھا، تو یا جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں قابل افسوس ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہ اسی طرز پہ چل رہے ہیں جس طرز پہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ ہم اگر انصاف کا تقاضے کی آج بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے نا انصافی اگر کریں گے تو یہ غلط ہے۔ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں گے تو یہ غلط ہے۔ نہ ہم دھمکی دینے کے قائل ہیں، نہ ہم دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن ہم انصاف مانگتے ہیں، لیکن منصف کو منصف ہونا چاہیے، نہ کہ وہ پارشل اگر ہو جائے گا تو وہ پھر منصف کی کرسی پہ بیٹھنے کا اہل اور حقدار نہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمارے خلاف، عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یک طرفہ فیصلہ۔ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے، پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی یک طرفہ فیصلوں کو کی ایک روایت قائم کرنی ہے، اگر آپ نے انصاف کا قتل کرنا ہے تو یہ آئین کی بالادستی نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مصروف تھے کچھ اور معاملات میں۔ بھائی اگر آپ مصروف تھے تو ہمیں بتا دیں ہم کس جگہ سے لینے جائیں، کیا آپ کے گھر لینے آئیں؟ یہ الفاظ بھی ہم نے ان کو کہے۔ آج عمران خان کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز چل رہی تھیں، اس میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ 13 دسمبر کو جیل ٹرائل میں وہ جائیں گے اور اس کا جیل ٹرائل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے پچھلی 2 تاریخوں پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دی جانے والی رپورٹ منسٹری آف انٹیریئر کی اینڈ لا منسٹری کی آپ کو پرووائیڈ کریں گے، اس کے بعد آرگومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جیل ٹرائل کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا اور کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی یک طرفہ فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور بڑی قابل افسوس بات ہے کہ جب میڈیا کے سامنے ایک فیصلہ سنایا گیا کہ ہمیں رپورٹ کی کاپی دی جائے گی اور کہا گیا کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا، آج اپلائی کرنے کی درخواست ان کو دکھائی گئی کہ جناب ہم نے 2 تاریخوں پہ اپلائی کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ لینے نہیں آئے۔ جب ہم نے اپنے کلرک کو بتا دیا کہ ہم آپ کے پاس 12 مرتبہ آئے ہیں لینے کے لیے اور آپ نے ہمیں نہیں دی، نہ آرڈر کی کاپی پچھلی 2 تاریخوں کی، نہ ہی رپورٹ کی کاپی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مصروف تھے کچھ اور معاملات میں۔ بھائی اگر آپ مصروف تھے تو ہمیں بتا دیں ہم کس جگہ سے لینے جائیں، کیا آپ کے گھر لینے آئیں؟ یہ الفاظ بھی ہم نے ان کو کہے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی کرسیاں رکھنے کے باوجود
آرڈر اناؤنسمنٹ کے لیے وہ خود تشریف نہیں لے آئے. ایک اہلکار کو بھیج دیا گیا کہ جائیں جی ہمارا آرڈر پڑھ کے سنا دیں. یہ قابل افسوس بات ہے. اگر آپ نے انصاف کا قتل اس انداز سے کرنا ہے، اگر آپ نے بھی سنے بغیر فیصلے کرنے ہیں، اگر آپ نے بھی یک طرفہ فیصلوں کی ایک روایت قائم کرنی ہے، اگر آپ نے انصاف کا قتل کرنا ہے، تو یہ آئین کی بالادستی نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. میں خود اس میں ہر تاریخ میں پیش ہوتا رہا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ مجھے رپورٹس دیں. اگر کوئی کانفیڈینشیلٹی ہے تو مجھے بتائیں. انہوں نے کہا ہے کوئی کانفیڈینشیل رپورٹ نہیں ہے، ہم اس کی کاپی دیں گے اور اس کے اوپر آپ کے آرگومنٹ سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ ہمیں سنا دیا گیا. اور بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمارے خلاف، عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یک طرفہ فیصلہ. آپ اس سے پہلے دیکھیے جو انہوں نے توشہ خانہ والا کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا پچھلے سال، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر یعنی ہم نے تمام معاملات، تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات ہم ان کو پہنچا چکے ہیں اور ٹائم بعد انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے اس کو الیکشن کمیشن کو اس کے بعد کمپلینٹ بھیج دی. اور وہ آج تک کسی پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہیں کی جنہوں نے نہ صرف توشہ خانہ سے تحائف لیے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے بلکہ گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، جو کہ ایک جرم ہے. کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں سوائے عمران خان کے. اسی طرح آپ دیکھیں گے فارن فنڈنگ والا کیس سوائے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرنے کے، جبکہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ آج سے 5 سال پہلے یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس اکراس دی بورڈ مکمل طور پر اکٹھے آپ نے ان کو ڈٹرمن کرنا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے. آج تک کسی کے اکاؤنٹس نہ چیک کیے ہیں، نہ ہی کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہے. صرف یہیں تک محدود نہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو یک طرفہ طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، آپ دوبارہ کرائیں. اور دوبارہ کا ٹائم کتنا دیا؟ صرف 20 دن، جبکہ عمران خان پتہ ہے وہ جیل میں ہے اور یہ پتہ ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. جو کام ہے ان کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، وہ یہ نہیں کر رہے، جبکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے. پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں. کیس جو ہے عمران خان اور فواد چودھری کی دھمکیوں سے شروع ہوا اور آج اس کا اختتام ہوا، تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری اور عمران خان صاحب کو اس ٹائم دھمکیاں دینی چاہیے تھی الیکشن کمیشن؟ کبھی کسی نے دھمکیاں نہیں دی. ہم اگر انصاف کا تقاضے کی آج بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے نا انصافی اگر کریں گے تو یہ غلط ہے. منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں گے تو یہ غلط ہے. نہ ہم دھمکی دینے کے قائل ہیں، نہ ہم دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن ہم انصاف مانگتے ہیں. لیکن منصف کو منصف ہونا چاہیے، نہ کہ وہ پارشل اگر ہو جائے گا تو وہ پھر منصف کی کرسی پہ بیٹھنے کا اہل اور حقدار نہیں ہوتا. شہید صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے الیکشن کمیشن کو آج چارج شیٹ دے دی ہے، اب آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس سارے معاملے میں اب نیکسٹ آپ کا کیا سٹیپ ہوگا سر؟ دیکھیں، ہمیں الیکشن کمیشن پہ پہلے بھی اعتبار نہیں تھا، آج بھی اعتبار نہیں ہے، اور ان کا کردار، ان کا کنڈکٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہمارے الزامات ہیں وہ درست ہیں. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے بارہا یہاں درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے کسی جگہ انٹرفیئر نہیں کیا. آج الیکشن کا شیڈول ہو چکا ہے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ کیا الیکشن کمیشن یہ پوچھے کہ جناب آپ کیئر ٹیکر جو بیٹھے ہوئے ہو، جو ظلم و تشدد بربریت قائم کر رہے ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ ورکر کنونشن کرنے کی کیوں آپ کو اجازت نہیں ہے؟
क्यों आपको जलसे करने की इजाजत नहीं है? ये एक पार्टी को क्रश करने का और डिसमेंटल करने का जो तरीका है वारदात लंदन प्लान के जरिए शुरू हुआ था, आज उसको बंद किया जाए। और अगर इसके ऊपर ये नहीं पूछते हैं बल्कि ये भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं और जा करके ये भी जेल ट्रायल में उसी तरह करते हैं जो कुछ के नीचे हुमायूं दिलावर ने किया था, तो या जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, तो फिर हमें काबिल अफसोस हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फिर ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे हमें ये चाहिए कि ये आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय उसके बरक्स काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे, इसके अलावा फवाद चौधरी वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, असद उमर सियासत ही छोड़ चुके हैं, तो आप अपनी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हैं? अब तो इलेक्शन करीब है, उस तरफ फोकस करें। और अब तो ये बुनियादी मेंबर भी नहीं है बहुत सारे लोग पार्टी के जिनके लिए आप केस लड़ रहे हैं। भाई हमारे चेयरमैन इमरान खान थे, हैं और रहेंगे और वही अभी भी फैसले करेंगे, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर। और इस साजिश के तहत, जो साजिश मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, जो सारी साजिशें हमारे खिलाफ जा रही हैं, उस साजिश को अवॉइड करने के लिए हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर अपना चेयरमैन मुंतखब किया है ताकि हमें बल्ले के निशान से महरूम ना किया जाए। फॉर दैट पर्पज हम ये कर रहे हैं। ये हम तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी एनर्जी बचा के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमें वो क्या कहते हैं, हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता, हमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं छोड़ता। पिछली तारीख पे कहा गया था 6 दिसंबर तारीख है, 6 की बजाय बगैर कहे 30 नवंबर तारीख रख दी गई। उस दिन मुझे कहा कि जी हम आपको सारे ये रिकॉर्ड देंगे, उसके बाद बहस सुनेंगे, फिर फैसला होगा। न रिकॉर्ड दिया, न बहस सुनी, फैसला पहले आ गया। और फैसला भी आकर के उनके किसी अहलकार ने सुना दिया, बजाय इस बात के इलेक्शन कमीशन आता, वो फेस करता, हम कम से कम उनसे सवाल जवाब करते। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, आप उसके वकील हैं, आपको आइडिया था पहले से ही किसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि पहले भी तमाम अडयाला जेल में हो रही है। अच्छा सर, जिस तरह से अब सुना जा रहा है कि इलेक्शन में ना हम ज्यादा से ज्यादा लायक को मौका देंगे, तो अब जिस तरह से फैसले आ रहे हैं लायक सर कोई तहरीक आप शुरू करने जा रहे हैं लायक की, क्योंकि आपको इस तरह से आप पाबंदियां लग रही हैं और लोग उठाए जा रहे हैं? देखें, तहरीक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तहरीक ये है कि आज बंदे बंदे के तमाम 90% अवाम के दिलों में बसता है वो इमरान खान, उनके दिलों में है आज पीटीआई। आज हमारी तहरीक अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। तहरीक हमारी ये है, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितनी पाबंदियां आप लगा सकते थे लगाएं। सिर्फ 1.5 साल, ये जब से वो जेल में गए हैं, सिर्फ आपके 3-4 बंदों को, साथियों को मिलने की इजाजत मिली उस दिन जेल में, और वो भी क्या, न कैमरा ले जा सकते हैं, न मोबाइल ले जा सकते हैं, न कलम लेके जा सकते हैं, न कागज लेके जा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, वो आते हैं, बाहर आकर के रिपोर्ट करते हैं, कैमरा का उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज के बाद कोई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नशर नहीं होगी। इमरान खान पे जिस तरह की पाबंदी है, मैं तर्जमान हूं, सेंट्रल तर्जमान हूं, मेरे ऊपर पिछले 1 महीने से पाबंदी है, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकता। अगर ये आपका मीडिया की आजादी है, ये आपके बुनियादी हुकूक हैं,